أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم صدق الله العظيم۔ آج پوری دنیا میں جہاں اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، وہاں ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ جادو کا عمل بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور دنیا میں ایسے شیطان قسم کے لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ اشتہار دیتے ہیں کہ آپ کو کسی کے گھر میں توڑ کرنا ہے اور کسی پر کوئی عمل کرنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، ہمارے پاس آئیں۔ اور ایسے بہت سارے شیطان قسم کے عامل موجود ہیں۔ جہاں تک جادو کی حقیقت ہے وہ تو واضح ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سپارے کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جادو سکھایا کرتے تھے، اور جادو کے ذریعے کیا کرتے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالا کرتے تھے۔ آج گھر گھر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جادو کیا جا رہا ہے، ہر طرف جادو عام ہو چکا ہے۔ اب جادو کو ہم کیسے پہچانیں کہ جادو ہمارے اوپر ہے؟ اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس کی کچھ علامات ہیں، اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ جادو ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ استخارہ بھی کر لیں۔ اپنی تشخیص کا آسان طریقہ یہ کہ استخارہ کریں کہ مجھ پر یا میرے بچوں پر، بیٹی پر، خاندان میں فلاں انسان پر جادو ہے کہ نہیں۔ اب جادو کی علامات میں سے کچھ علامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طبیعت پر بوجھ رہنے لگتا ہے، دل بوجھل رہتا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کندھوں پر بوجھ ہوتا ہے، سر پر وزن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کا کام کاج کرنے کو دل نہیں لگتا، ڈرونے خواب آتے ہیں، کمرے میں سو رہا ہوتا ہے اکیلے تو جسم پر بوجھ پڑتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز ہے، حالانکہ کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن کوئی چیز نظر آتی ہے۔ کپڑوں پر کپڑے کٹ جاتے ہیں، چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ رقم ہے تو وہ گم ہو جاتی ہے۔ بعض گھروں پر پتھر بھی پڑتے ہیں آ کر، کپڑوں پر خون کی چھینٹیں لگ جاتی ہیں، اور خواب ڈرونے قسم کے آتے ہیں، ڈرونے قسم کے خواب آتے ہیں، جانور نظر آتے ہیں، کوئی جانور پیچھے پڑ گیا ہے اور آدمی بھاگنا چاہ رہا ہے، بھاگ نہیں پا رہا۔ اور ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان دوری وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری علامات ہیں کہ انسان پر جادو کیا گیا ہے۔ اور اس کا طریقہ، ایک آسان طریقہ پہچاننے کا، تشخیص کا یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ہمارے اوپر جادو ہے کہ نہیں۔ استخارہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھ لیں کہ یا اللہ ہم پر جادو تو نہیں ہوا، یہ وجہ جادو کی تو نہیں ہے۔ اور ایک استخارے کی دعا تفصیلی اور ایک مختصر دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے سر کو جھکا کر دیکھیں کہ اگر دل کا جھکاؤ، دل دائیں طرف جھک رہا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ایسی ہی ہے، اور اگر بائیں طرف جا رہا ہے تو علامت ہے کہ بات ایسی نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی بہت ساری امور میں آپ نے سفر کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، کسی کو رشتہ دینا ہے، اور اپنا علاج کرنا ہے، اپنے بارے میں اور کسی مرض کا معلوم کرنا ہے کہ آپ کو یہ مرض ہے کہ نہیں، تو ڈاکٹروں کے پاس جا کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ استخارہ کر لیں کہ یا اللہ میرے جو یہ مرض آ رہا ہے کہ یہ مرض ہے کہ نہیں، اور میں اس فنا علاج کروں کہ نہ کروں۔ بعض اوقات لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا، فائدہ نہیں ہوتا، ہم استخارہ نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم استخارہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے کوئی سورت سکھائی جاتی ہے، بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ اس لیے کہ ہمارا علم ناقص ہے، اللہ تبارک و تعالی کا علم سارے جہان پر کامل علم ہے، ہمارے ایک ایک وجود کے ذرے ذرے سے اللہ تعالی واقف ہے۔ گردے میں کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جگر میں کیا ہو رہے ہیں، معدے میں کیا ہو رہے ہیں، اور پھر یہ کہ ہماری ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ مثلا ہم فلاں علاج کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اس بارے میں استخارہ نہیں کرتے۔ تو آپ یہ بھی استخارہ کر لیں کہ میرے اندر یہ مرض ہے کہ نہیں، جادو ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے میں ناجائز نہیں کہتا، اچھے عامل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ہمارے پاس خود علم ہے، ان علامات سے ہم پہچان سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا استخارے سے پہچان سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا توڑ ہے، اس کا توڑ قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث میں جو وظائف آئے ان کا اہتمام ہے۔ اس کا سب سے بڑا توڑ تو قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنا ہے، سب سے بڑا توڑ یہی ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اس سے جادو اثر زیادہ کر رہا ہے۔ بعض لوگ جادو کو نہیں مانتے، لیکن جادو ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، پہلے سپارے کے اندر ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوا تو فرعون کے ساتھی اپنا جادو کا عمل لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ تو جادو ایک حقیقت ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں ہے، جادو ایک حقیقت ہے، اور آج کل کے دور میں چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے، قرآن و سنت کا نظام ہوتا تو یہ جو شیطانی عمل کرنے والے ہیں ان کو کوڑے لگتے۔ اب اشتہارات چلتے ہیں، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، محبوب آپ کے قدموں میں۔ اب کیا ہوتا ہے، اس پر عملیات کر کے اس کو جو ہے بے جان کی جاتا ہے، اور اس کو تابع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غلط عملیات کی جاتے ہیں۔ تو اس لیے جادو ایک حقیقت ہے اور جادو کی علامات ہیں۔ اب جادو کی تشخیص بھی میں نے بتا دی، علامات سے بھی پہچان سکتے ہیں، استخارہ بھی کر لیں۔ اب اس کے بعد جادو کا توڑ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں، 200 صفات حمیدہ پر عمل کرنا ہے، اور 150 صفات مذمومہ سے بچنا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے اثر ہوتا ہے کم ہوتا پھر بھی ہے۔ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، اس کے اثرات ہوئے لیکن کم ہوئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال صالحہ کے اندر سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آگے تھے، تو اثرات ہوئے کم ہوئے۔ جو دین سے جتنا دور ہوں گے، اعمال صالحہ سے جتنا دور ہوں گے، گناہوں میں جتنا ملوث ہوں گے، جادو اتنا اثرات دکھاتا ہے۔ گندی جگہ پر، گندا کام ہے، گندی جگہ پر زیادہ اثر دکھاتا ہے۔ اعمال صالحہ کی برکت سے یہ ہوتا پھر بھی ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو علامات سے اور استخارے سے یہ نظر آئے کہ جادو کا عمل ہوا ہے تو اس کا توڑ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے گھر میں
اس کا توڑ کیجئے. اور اس کا توڑ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ پہلے اعمال صالحہ کا اہتمام، 5 نمازوں کا اہتمام، اور پاک رہنے کا اہتمام، باوضو رہنے کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام خصوصی شروع کریں گھروں میں. آج قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو رہی. آج ہمارا بہت سارا وقت ٹچ موبائل پر اور ادھر ضائع ہو رہا ہے، کھیل تماشے، ہنسی مذاق اور الٹے سیدھے کاموں پر. تو ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ کے نام میں اثر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں اثر ہے. ایک عالم بیان کر رہے تھے اللہ کے نام میں بڑا اثر ہے. تو اس نے کہا یہ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی نے کہا. تو انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کو کہہ دیا گدھے تجھے کیا پتا کہ نام میں کیا اثر ہے؟ تو گدھا کہتے ہی اس کے چہرے پر تغیر آ گیا، پریشانی آ گئی. تو آپ نے فرمایا بھئی چہرے پر تغیر کیوں آ گیا؟ کہتے ہیں حضرت آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. فرمایا گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے سارا جہاں بنایا اس کے نام میں اثر نہیں ہے؟ اللہ کے نام میں بڑا اثر ہے، اللہ کے کلام میں اثر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں جہاں واقعہ بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بلقیس کے بارے میں علم ہوا کہ بلقیس کا ایک بڑا تخت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ کون لے کر آئے گا، اس کو کون لے کر آئے گا؟ تو وہاں ایک بڑا جن تھا، جنوں میں ایک بڑا جن تھا. اس نے یہ کہا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. ایک بڑے جن نے کہا آپ کے اٹھنے سے پہلے میں یہاں پر اس کا سارا جو بڑا جو اس کا تخت ہے اس کو حاضر کر دیتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر قوی بھی ہوں، اللہ نے مجھے طاقت بھی دی اور امانت دار بھی ہوں. لیکن اس کے بعد ایک اور نے کہا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، کہ آپ اگر مجھے اجازت دیتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس کے پاس اللہ کے ناموں کا اور اسم اعظم کا علم تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں. اب یہ سب کچھ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کا حاضر ہو جانا، اور حاضر ہوا. آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. جب دیکھا سامنے پہنچ گیا، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے. تو جس رب کے نام میں اتنی طاقت ہے، اس رب کا نام پڑھا اور اس کے رب کے نام سے بلقیس کا تخت سارے کا سارا فوراً پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا. تو یہ کس کے نام کی طاقت تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی طاقت تھی. ہم نے اللہ کے نام کو ابھی استعمال نہیں کیا، دل سے اللہ سے مانگا نہیں، آؤزاری کا اہتمام نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں. ہم تو کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادے سے سارا جہاں چل رہا ہے. یہ کروڑوں انسان ماؤں کے پیٹوں میں بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بن رہے ہیں. ہر ایک کو نئی شکل مل رہی ہے، نئی حسن مل رہا ہے. ایک شکل جو بن چکی ہے وہ دوبارہ ماؤں کے پیٹوں میں نہیں بن رہی. یہ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی طاقت ہے. یہ ساری زمین خزانے اگل رہی ہے، ہر ایک کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے آ رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کتنے خرب جانور، پرندے، درندے، کیڑے مکوڑے پیدا فرما رہے ہیں. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے کی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ عظمت والے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی عظمت والا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جادو کچھ بھی نہیں ہے. جادو ایک عمل ہے یقیناً، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے سامنے جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا خصوصی عمل اور اعمال صالحہ کا عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک منزل نامی رسالہ ہے جو عام طور پر مل جاتا ہے، منزل نامی رسالہ، جس پر وہ آیات جمع کی گئی ہیں جو ہمیں جنات سے، سحر سے، جادو سے، ان کے اثرات سے حفاظت کرتی ہیں۔ اس منزل نامی رسالے کو لے لیں اور لے کر صبح ایک مرتبہ اور شام ایک مرتبہ، چند منٹ لگتے ہیں وہ پڑھ لیں، چند منٹ لگتے ہیں، اور اگر زیادہ اثر زیادہ نظر آئے تو 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھنے کا معمول بنا لیں، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ اس کو منزل کے ساتھ ساتھ میری رائے میں اس کو آیات حفاظت کے نام سے شائع کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اب منزل کچھ نام مبہم سا ہے، تو آیات حفاظت کے نام سے شائع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے اندر احادیث میں جو حفاظت کی کچھ دعائیں آتی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ اور جن پر جادو نہیں بھی ہوا وہ بھی اس کو شروع کر دیں، کیونکہ جادو عام ہے، جنات بھی شرارتیں کر رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد خاندان کے لوگ بھی بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو آگے بڑھتا دیکھیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تو بعض اوقات یہ جادو شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جادو کا توڑ ہمارے پاس جو ہے دیا گیا ہے۔ یقیناً ایک تکلیف ہے، انتہائی تکلیف ہے، گھر گھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان۔ قرآن نے فرمایا کہ اس سے تفریق کیا کرتے تھے جو رسول سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر تھے، اور آج بھی وہی ہے، اور بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اور 100 مسائل ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اعمال صالحہ کا اہتمام، اور منزل نامی رسالہ تو لے کر سب بچے اور بچیاں پڑھا کریں۔ اور ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ گھر میں اس کو شیخ عبد الرحمن سدیس کی آواز میں اور شیخ یاسر دوسری کی آواز میں صبح شام لگا دیں، پڑھیں بھی اور لگائیں بھی، بچوں کو یاد بھی ہو جائے گا، یہ آیات یاد بھی ہو جائیں گی، اور پھر اس کا پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بعض اوقات طبیعت پر بوجھ ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، طبیعت بوجھل ہے، پڑھانے کو دل نہیں چاہ رہا، اور نہ دنیا کا کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، نہ دین کا کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، نہ پڑھانے کو دل چاہ رہا ہے، نہ اسباق کا دل چاہ رہا ہے، جی نہیں چاہ رہی، تو یہ ساری علامتیں ہیں، جادو کی علامتیں بھی ہیں۔ تو اس کے لیے منزل نامی رسالے کو پڑھنے کا اہتمام صبح شام زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور اگر کچھ زیادہ محسوس ہو تو پھر آیت الکرسی 100 بار پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں اور شام کو بھی پڑھ لیں 100 بار، یا ایک وقت پڑھ لیں، اور آخری دونوں صورتیں بھی 100 بار پڑھ لیں اگر زیادہ یہ نظر آئے۔ اور ایک اور آیت بھی ہے قرآن مجید کی، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتهم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو بھی 100 بار صبح اور 100 بار شام بھی پڑھ سکتے ہیں اگر زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کا اثر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں کسی مجلس میں، وہ ایک بہن ہے ام عمار، وہ زیادہ بیمار ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم يا ذا المغفرة والامتنان يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، سبحانك ما أقدرك سبحانك ما أقدرك سبحانك ما أنورك سبحانك ما أمجدك سبحانك ما أعدلك سبحانك ما أرحمك۔ اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الصحابة والتابعين وعلى جميع الفقهاء والمجاهدين، اللهم صل عليهم عدد صفاتك وعدد مخلوقاتك وعد أوراق الأشجار وعد قطرات البحار وعدد ذرات جميع الأراضي والمجرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كسر ومزق نظام الطاغوت وديمقراطية وملوكية في باكستان وفي السعودية وفي الهند وفي الصين وفي أمريكا وفي اليابان وفي جميع الأماكن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تطبيق الشريعة والخلافة في باكستان وفي جميع العالم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اے عظمتوں والے اللہ، اے شان والے اللہ، اے قدرتوں والے اللہ، اے رفتوں والے اللہ، اے بلندیوں والے اللہ، اے سارے جہانوں کے اکیلے خالق اور مالک اللہ، سارے انسانوں، درندوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کے اکیلے خالق اور مالک اللہ، اے سمیع اللہ، اے بصیر اللہ، اے قدیر اللہ، اے حکیم اللہ، اے عزیز اللہ. اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو عقوبت خانوں میں پاکستان میں اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں اور سعودی عرب میں، مصر میں، شام میں، جزائر میں اور چائنا کے اندر اور کشمیر کے اندر عقوبت خانوں میں یا اللہ مجاہد ساتھی ہیں اور تیرے دیوانے مستانے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقہ حافظ اللہ ہیں، یا اللہ سب کی رہائی اپنی شان سے مقدر کر دے، اپنی عظمت سے مقدر فرما دے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، آپ عظمت والے، آپ شان والے، آپ قدرتوں والے. یا اللہ یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر آپ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. یا اللہ یہ اتنا بڑا جہاں اور اتنے انسان، درندے، پرندے، کیڑے مکوڑے، یہ آپ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. یا اللہ ہر انسان، ہر بچہ اور بچی، ہر معصوم بچہ بچی آپ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے. یہ انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں اور بازاروں میں سجے ہوئے انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں یہ تیری عظمت کی گواہی دے رہی ہیں. یا اللہ آپ عظمت والے ہیں، آپ شان والے ہیں، آپ قدرتوں والے ہیں. ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں. یا اللہ ہم کمزوروں کی امداد فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دکھوں کا مداف فرما دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. پاکستان کے طاغوتی اور کفری اور جمہوری نظام سے نجات نصیب فرما دے. پاکستان میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے، ہندوستان میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے، چائنا، امریکہ اور برطانیہ اور سعودی عرب میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے. ان شیطانی نظاموں سے نجات نصیب فرما دے. آج غریب کا جینا دوبر ہو گیا ہے. یا اللہ یہ سارے سیاستداں جو 70 سال سے لوٹ رہے ہیں، ان ظالم سیاستدانوں سے نجات نصیب فرما دے، ان ظالم سیاستدانوں سے نجات نصیب فرما دے. ہمیں نیک، صالح، متقی، مجاہد حکمراں نصیب فرما دے اور خلافت کی بہاریں نصیب فرما دے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جن پر جادو ہوا ہے یا اللہ اپنی شان سے یا اللہ سب کو یا اللہ جادو کے نقصان سے بچا دے، جادو کی بیماری اور پریشانی سے بچا دے. یا اللہ گھر گھر جو پریشانیاں ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کے دکھوں کا مداف فرما دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو مالی مشکلات میں ہیں ان کو مالی مشکلات دور فرما دے. یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے اپنی شان سے ان کے رشتے مقدر کر دے، جن کی اولادیں نہیں ان کو اولاد نصیب فرما دے. یا اللہ جن کی اولادیں یا اللہ بے راہوں پر چل رہی ہیں اور والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کو نیک صالح بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ
ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، آنکھوں کے گناہ معاف کر دے، ہمارے کانوں کے گناہ معاف کر دے، ہماری زبان کے گناہ معاف فرما دے، ہماری سوچوں کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو نیک بنا دے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سارے انبیاء اور سارے صحابہ اور سارے تابعین تبع تابعین، ایمان والے مرد عورت انس و جن، یا اللہ سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں برسا دے، اپنی صفات کی بقدر رحمتیں برسا دے، اپنی مخلوقات کے بولوں سانسوں اور دل کی دھڑکنوں کی بقدر رحمتیں برسا دے، اور انسانوں اور جانوروں کے خلیوں کے بقدر رحمتیں برسا دے، زمین کے ذروں کے بقدر رحمتیں برسا دے، سمندر کے قطروں کی بقدر رحمتیں برسا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما، ہماری گستاخیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مسلمان نوجوان اور مرد جو اللہ داڑیاں مڈا رہے ہیں، ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو شریعت کے مطابق برقع پہننے کی، حجاب کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ گھروں کو، یا اللہ آج گھروں کے اندر یا اللہ ناچ گانے بے حیائی فحاشی کی چیزیں آ چکی، یا اللہ گھروں کو اعمال صالحہ کا مرکز بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ میں جذبہ جہاد بیدار فرما دے، شوق شہادت نصیب فرما دے، ہمیں اپنی جانوں کو اپنی راہوں میں قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ میں جذبہ جہاد نصیب فرما دے، شوق شہادت نصیب فرما دے۔ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، قصوروں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، بے ادبیوں کو معاف فرما، گستاخیوں کو معاف فرما، ناشکریوں کو معاف فرما، بدگمانیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الصحابة والتابعین وعلی جمیع الفقهاء والمجاہدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔